بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 950 مولوی الیاس گمن صاحب کے تفردات اور دعوت اعتراض نمبر 5 اور اس کا جواب۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد، مولوی الیاس گمن صاحب زید و مجدہ کے تفردات اور دعوے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تبلیغ کے لیے نہیں نکلے، صرف صحابہ کو بھیجا۔ میں بھی باہر کہیں نہیں جاتا ہوں بلکہ اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہوں۔ عالم دین نبی کا وارث ہوتا ہے۔ آگے فرماتے الحمدللہ میں عالم دین ہوں جس کی وجہ سے میں وارث اور حضور میرے مورث ہے۔ وارث وہی کرتا ہے جو مورث نے کیا۔ بحث مباحثہ میرا دین ہے اور میری گفتگو 100% درست اور حق ہوتی ہیں، اور یہ نعمت وہبی ہے، کسبی نہیں۔ تبلیغی جماعت دینی دعوت کا ایک چھوٹا سا جز ہے۔ تبلیغ والوں کو چاہیے کہ علماء کے پیر چاٹیں۔ علماء کو دعوت نہ دو، تشکیل نہ کرو، ہمیں سب معلوم ہے۔ گمن صاحب کے تفردات کے نمبر وار جواب۔ نمبر 1، کسی صحابی نے خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر نہیں دیکھا، البتہ وہ سب حضور کے غلام تھے اور حضور کے دین کی خاطر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے۔ ان کی قبریں اس بات کی گواہ ہے کہ ان بزرگوں میں شامل صف اول کے خلفائے راشدین بھی ہیں اور صف اول کے علماء اور مفتیان کرام بھی ہیں۔ مثلا معاذ ابن جبل، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ، ابی ابن کعب احبار، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مگر کسی نے بھی مولوی الیاس گمن صاحب جیسا موقف اختیار نہیں کیا اور نہ ہی گمن صاحب جیسی تشریح اور تعبیر کی کہ حضور عرب سے باہر نہیں گئے تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ نمبر 2، مورث یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرا دین، میرا پیغام غائبین تک پہنچا دو۔ اس طرح کی آیات اور احادیث کے متعلق ساری امت مسلمہ کا متفقہ موقف یہی ہے کہ دعوت دین کو لے کر جہاں تک ہو سکے پہنچ جاؤ۔ صحابہ، اولیاء، داعیوں نے ساری دنیا میں دین پھیلایا اور وہیں دفن ہو گئے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک بار مجادلہ کرنا ثابت ہے، وہ بھی یہود سے۔ باقی ساری زندگی امن اور امان کے ساتھ دعوتی کام کرتے رہے۔ بحث مباحثہ تو ہر داعی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ مباحثے کا تعلق وہب اور کسب سے نہیں، البتہ تفقہ فی الدین سے ہے۔ وہب کسب کی اصطلاح تو متصوفانہ اصطلاح ہے، عالم دین کو تو کتاب اور سنت والی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے، یعنی تفقہ فی الدین۔ نمبر 4، دعوتی کام تو بڑی بات ہے، دعوتی بول ہی اس قدر قیمتی ہے کہ قرآن مجید میں اس سے بڑی مدح سرائی کسی اور بول کی نہیں کی گئی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ دعوتی الفاظ کی اتنی عظیم تعریف فرمائے اور مولوی گمن صاحب دعوتی کام کا استخفاف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو میرے الفاظ کو کہ تبلیغی جماعت والوں کی تبلیغ دعوت کا ایک پورا جز بھی نہیں، البتہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ مسئلہ، جس قول اور عمل کی توقیر اور شان اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اس چیز کی قیمت اور شان کا استخفاف کرنا اور اسے کمتر کہنا کفر ہے، فسق ہے۔ اس کلمے سے گمن صاحب پر توبہ واجب آتی ہے۔ اسی طرح گمن صاحب کا کہنا کہ علماء کے تلوے چاٹو تو سمجھ میں آئے، کیا گمن صاحب نے تبلیغ والوں کی عزت نفس سے کھیلنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ اگر یہ عمل مشروع یا مسنون ہے تو اس کی سند کتاب اور سنت سے ثابت کر دیجئے، اس لیے کہ علماء تو بلا سند کے بات ہی نہیں کرتے۔ مذکورہ بالا دعوے اور تفردات کے حوالہ جات اور اسنادات سے نوازیے
ہم اس کے لیے آپ کو 1 ماہ کا وقت دیتے ہیں۔ نمبر 5، علماء کرام بھی انسان ہیں، ایمان والوں میں سے ہیں، امتی ہیں، عام امت کی طرح نصیحت اور تشکیل اور تحریض کے یہ بھی مکلف ہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مذاکرہ کیا کرو، یقیناً مذاکرہ مومنین کو نفع دیتا ہے۔ سن 2015 سے قبل درجن 2 درجن علماء کرام دعوتی کام کی طرف التفات فرماتے رہے۔ 2015 کے بعد سے مکمل سیرت طیبہ کی روشنی میں دعوتی کام ہونے لگا اور سب کی تشکیل کی جانے لگی، تو اب ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام سال سال کی جماعتوں میں چل رہے ہیں، سارے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ گمن صاحب بھی چند دن کے لیے نکلے تو ہو سکتا ہے سال کا ارادہ فرما لے۔ سن 1991 میں ہماری جماعت ٹرینیڈاڈ میں تھی، وہاں دارالعلوم ہے، مفتی شبیل رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا، ختم بخاری تھی، آخری تقریر احقر کے حصے میں آئی، تقریر موضوع پر چلتی رہی اور دعوتی عنوان میں ڈھل گئی۔ ہم نے علماء کی 100% تشکیل کر دی، تو مفتی صاحب نے سوال کیا کہ تبلیغ تو عوام کے لیے ہے، علماء کو اس تبلیغ سے کیا فائدہ؟ ہم نے عرض کیا کہ ایک بڑا فائدے کی طرف علماء کرام کو لے جایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ تبلیغ میں نکل کر انسانیت کی بے دینی دیکھ کر شاید انہیں فکر پیدا ہو اور حضور والا غم اور سوز و فکر نصیب ہو جائے اور اسی غم میں جینا نصیب ہو جائے اور نبوی محنت کرنے والے بن جائے۔ آج علماء کو حضور والا قول عطا ہو گیا، یہ آدھے وارث نبوی ہو گئے، اب دعوتی محنت میں شاید انہیں حضور والا حال بھی نصیب ہو جائے تاکہ یہ مکمل وارثین نبوی ہو جائے۔ الحمدللہ سب نے وقت لگایا، آج وہ سب ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔